وہ کہیں وہ بھی کمینہ یزیدی تھا اور ابن زیاد کا ہی چمچہ تھا. یہ رات کو آیا تو بی بی طوعا نے تو حضرت کو کھانا وانا پانی پلا کے سلا دیا تھا، مگر خوشی سے کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی. روتی تھی کہ کیا کر دیا، ہنستی تھی کہ میرے گھر کون سی ہستی آ گئی. بیٹے نے کہا اماں خیر تو ہے. پہلے تو اس نے ٹالا پر بیٹا تھا، بتا دیا کہ میرے گھر مسلم بن عقیل آئے ہوئے. کہنے لگا واہ اماں واہ، کمال کر دیا ہے. تہجد کے وقت اٹھا، آگے تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. کہنے لگا اماں میں تہجد پڑھنے جا رہا ہوں. سیدھا ابن زیاد کے دربار میں سیدھا، اور وہاں جا کر خبر دے دی کہ میرے گھر میں ہے، کیونکہ وہاں تو اعلان ہو رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اچانک انہوں نے کہا کہ پکڑو بھائی، بی بی طوعا کے گھر سے اس کو گرفتار کرنے آؤ، گرفتار کر کے لاؤ. اب ابن اشعث نے یہ واقعہ ابن زیاد کو بتایا اور طوعا کے بیٹے نے ابن اشعث کو بتایا. جب یہ آرڈر ہو گیا کہ اٹھو اور جا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے، اور ادھر جب سیدنا مسلم بن عقیل رات کو سوئے ہیں تو تہجد کے وقت حضرت علی کا دیدار ہوا ہے، امام حسین کا دیدار ہوا ہے، اپنی ماں سیدہ فاطمہ کا دیدار ہوا ہے، حضور پاک کا دیدار ہوا ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں آؤ مسلم ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تو بس مسکرا کے اٹھے اور فرمانے لگے کہ بھائی آج میری خیر ہے نہیں ہے. وہی بات ہوئی، ابھی فجر پڑی ہے، دروازے پہ سارے پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو پھر حضرت مسلم بن عقیل نے بھی تلوار نکالی، پلٹ کر جھپٹ کر. وہ 300 فوجی تھے. بولو کتنے؟ 80 فوجی حضرت مسلم بن عقیل نے ایک ہی وار میں اڑا دیے. ایک بار دائیں کیا، ایک بائیں کیا، ایک آگے کیا، ایک پیچھے کیا، اور 80 مردار. ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ ایک بندہ ہے تم گرفتار نہیں کر کے لا رہے ہو. تو اس کے بعد آگے سے اس نے کہا کہ جناب یہ ایک بندہ نہیں ہے، اس کے ساتھ رب کی مدد ہے، اس کے جسم میں طاقت مصطفیٰ بھی ہے اور بازوؤں میں طاقت علی المرتضیٰ بھی ہے. ہمارے ساتھ تو علی بھی لڑ رہے ہیں، نبی بھی لڑ رہے ہیں. اس نے اور کمند بھیج دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت مسلم بن عقیل نے لڑتے لڑتے ایک دیوار کے ساتھ پناہ لی. بولیے، ایک دیوار کے ساتھ ہے، اور جب پناہ لی تو وہ جس کی دیوار تھی وہ بدبخت کا نام تھا بکیر بن حمران. یہ کمینہ بھی یزیدی تھا. اب حضرت مسلم بن عقیل تو یوں بیٹھے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ. اس نے ایک ایسا وار کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا اوپر والا ہونٹ کٹ کے نیچے گر گیا، اور 2 دانت بھی آپ کے شہید ہو گئے، اور نیچے والا ہونٹ بھی کٹ گیا. تو پھر بھی حضرت اٹھے اور ایسا وار کیا کہ اس کی گردن اتار کے نیچے پھینک دی، زخمی ہو کر بھی. انہوں نے اب سوچا کہ ہم یہ خون رسول ہے، ہم ان کے ساتھ دو بدو لڑ سکتے. انہوں نے پھر پتھراؤ شروع کر دیا دور سے. اب حضرت کو پتھر پڑتے جا رہے ہیں. ہم کو سامنے ہو تو جواب دے. اتنے پتھر پڑے کہ آپ گر پڑے، اور جب گرے تو آپ نے پانی مانگا. تو بی بی طوعا دوڑ کر پانی کا پیالہ لائی. حضرت مسلم بن عقیل نے جب یوں کیا، توجہ رکھیں، تو آپ کے خون سے پانی کا پیالہ بھر گیا، آپ نہ پی سکے. وہ دوسرا پیالہ لائی، اس میں بھی خون بھر گیا، آپ نہ پی سکے. وہ تیسرا لائی اور آپ نہ پی سکے. تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ اماں جی اب میری قسمت میں پانی نہیں ہے، اب میں پیوں گا تو حوض کوثر کا پانی پیوں گا. اب سمجھے جیسے میں نے کہا کہ آخری بات کر رہا ہوں. حضرت کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور زخمی حالت میں ابن زیاد کے پاس لے گئے. ابن زیاد سے کافی باتیں ہوئیں، وہ چھوڑتے ہیں. ہم آپ کو آخری بات بتاتا ہوں. ابن زیاد کے مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا، ابن مرجانہ. بولیے، ابن. اس کو حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ تو قریشی ہے، تو ہمارے خاندان کا ہاشمی ہے، تو بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، پر ایک وفا کرنا، میری 3 وصیتیں ہیں، اس پہ عمل کرنا. کتنی وصیتیں ہیں؟ نمبر 1 کہ میں نے یہاں 100 درہم لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے،
اور یہ میرا گھوڑا ہے فلاں نعمان شخص کے پاس، اس سے لے لینا، وہ بیچ کر میرا قرضہ اتار دینا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ پر کسی کا قرض ہے۔ اور فرمایا میری دوسری وصیت یہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے قتل کر کے میرا سر یزید کے پاس لے کر جائیں گے، تو یاد رکھنا میرے پاس میرے ساتھ 2 بیٹے آئے ہوئے ہیں، ایک کی عمر 8 سال ہے، ایک کی عمر 12 سال ہے، کل کی نشست میں ان کا قصہ سناؤں گا، میرے بیٹے کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ تمہارے بابا نے نانے نبی کی محبت میں جان قربان کی ہے۔ اور فرمایا میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے بھائی حسین کو خط لکھ دو، ان سے کہو نہ آئے، میں نے جو خط لکھا تھا وہ بھی دھوکہ تھا، میں دھوکے میں لگ گیا اور یہ بھی دھوکے باز ہے، آپ ادھر آنے کا قصد ہے ترک کر دیں، واپس چلے جائیں۔ یہ کہا تو یاد رکھیے وہ جس کو بکیر بن حمران جس نے پہلا وار کیا تھا، تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ کون ہے جو مسلم بن عقیل کا گردن اتارے، لے جاؤ اس کو چھت پر چڑھا دیا۔ وہ جس نے پہلا وار چہرے پہ کیا تھا اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی اس کو قتل میں کروں گا، اس نے میرے بابا کو قتل کیا ہے۔ جب یہ وہاں اوپر چڑھا تو جب حضرت امام مسلم بن عقیل اوپر چڑھتے جا رہے ہیں تو درود پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور دعا یہ کی کہ اذا لقیت حبیبی فقل له خبری، حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ہے صبائے ہوا میرا حال میرے حسین کو بتا دینا۔ اب جب یہ اوپر پہنچا حضرت تو درود پڑھ رہے ہیں اور یہ وار کرنے لگا مسلم بن عقیل پر، اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، ایسے ساتھ لٹک گیا، یہ بھاگ کے واپس آ گیا۔ تو اس نے ابن زیاد نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، تم سے ایک بندہ نہیں قتل ہو رہا؟ ایک اور لانتی اٹھا اور وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابھی میں قتل کر کے آتا ہوں، اس کی کیا اوقات ہے، قتل کیوں نہیں ہوتا؟ جب یہ ظالم تلوار لے کے اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آمنہ کے لال کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تڑپا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور یہ وہاں مر گیا۔ پھر ایک تیسرا لانتی شامی اٹھا اور اس نے جا کر حضرت کی گردن پہ وار کیا اور حضرت کو شہید کر دیا۔ انا للہ، یہ 9 ذی الحج تھا اور بدھ کا دن تھا اور 60 ہجری تھا جب حضرت کا سر قلم کیا گیا، اور یہی سر جا کر اس کی دربار میں پیش کیا یزید کے، تو یزید بڑا خوش ہوا اور بڑی اس نے جناب شاباشی دی ابن زیاد کو اور کہا کہ بڑے بڑے تحفے دوں گا، اب ڈھونڈو کہ اس کے 2 بیٹے کدھر ہیں اور ان کو بھی چھوڑنا، حالانکہ بچوں کا کوئی قصور ہے، بچے تو کافر کے بھی ہوں تو رحم کے قابل ہیں، ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارا کل کا موضوع ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ اسی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ مختصر صرف 2 بیٹوں کا ذکر ہوگا۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔